اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا خلاصہ اور مضامین۔ آج ہم پہنچ گئے ہیں سورہ نساء، قرآن مجید کی چوتھی نمبر کی صورت، اس میں جو مضامین آئے ہوئے ہیں اس کا ذکر، اور ساتھ اس کا جو خلاصہ ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اچھا جی، سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی صورت ہے جو مدنی صورتوں میں شامل ہے اور 176 آیات پر مشتمل ہے، 176 آیات۔ اس کا بنیادی موضوع معاشرتی قوانین، یعنی معاشرے کے جو قوانین ہیں۔ اب معاشرے کا آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ہر ایک کی زندگی صحیح طریقے سے گزر سکے گی، اس کے قوانین بیان ہوئے۔ آئلی نظام، یعنی جو گھریلو نظام ہوتا ہے، میاں بیوی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ عدل و انصاف اور انسانی حقوق پر مشتمل ہے، خاص طور پر خواتین، یتیموں، کمزور طبقات اور جنگی قوانین کے متعلق تفصیلات فراہم کرتی ہیں یہ سورہ نساء، ٹھیک ہے۔ اہم مضامین اس میں حقوق نسواں اور خاندانی قوانین، یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت، آیت نمبر 2 اور 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 2 اور 3 میں آئے ہوئے کہ یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت۔ یہ اگر ممکن ہوا تو میں ساتھ انشاءاللہ ہلکی پھلکی اس کی آیات بھی لگاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اس کو دیکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ نکاح، مہر، وراثت کے اصول بیان ہوئے ہیں، آیت نمبر 4 سے لے کر آگے 14 تک۔ پھر تعداد ازواج، یعنی 4 بیویوں تک کی اجازت لیکن شرط انصاف، اس کا ذکر آئے ہوئے آیت نمبر 3 میں۔ اسی طرح زنا کی ممانعت اور ناجائز تعلقات کو روکنا، یعنی اس کی مذمت آئی ہے، ممانعت آئی ہے، آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ وراثت کے قوانین کیا کہتے ہیں؟ مضمون: والدین، اولاد، بیوی، شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے حصے، ٹھیک ہے جی۔ وراثت یعنی کہ بیوی کو، شوہر کے بعد بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، 2 بیٹے ہیں تب کتنا ملے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا اس میں ذکر آئے ہوئے ہے، جو آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 12، 11 اور 12 ان 2 آیتوں میں ہے۔ وراثت میں عورت کا حق، یہ اسلام کا ایک انقلابی حکم تھا، یعنی وراثت میں عورت کو حق دیا گیا ہے۔ معاشرتی عدل و انصاف، دیانتداری اور امانت کا حکم، آیت نمبر 58، دیانتداری اور امانت، یہ انصاف کے تقاضے اور گواہی کی ذمہ داری، آیت نمبر 135۔ خیانت اور دھوکہ دہی کی مذمت، یعنی خیانت سے بھی منع کیا گیا اور دھوکہ دینے سے بھی منع کیا گیا، اس کی مذمت آئی ہے۔ جہاد اور قتال کے احکامات، مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کی اجازت، آیت نمبر 75 اور 76، یعنی مظلوموں کی اگر جہاں پہ مدد کرنی ہو تو اس کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ منافقین کا کردار بیان کیا گیا ہے اور ان کی پہچان کا طریقہ بھی بتایا ہے، آیت نمبر 88 to 91۔ اسی طرح ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے اور نیت کا کردار، ہجرت یعنی کس نیت سے ہجرت کی جا رہی ہے اس کا، آیت نمبر 97 سے لے کر 100 تک۔ منافقین اور ان کی سازشیں، یعنی منافقین بھی تھے اس وقت نا، تو ان کی سازشوں کا بیان ہوا ہے۔ ان کا دوغلا رویہ اور مسلمانوں کو اور محتاط رہنے کی ہدایات، آیت نمبر 140 سے لے کر 145 تک اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ نماز میں سستی اور دکھاوے کی مذمت، آیت نمبر 142۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی اصلاح، پھر اس کی اصلاح، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ ان کی بدعہدیاں اور غلط عقائد پر تنقید، آیت نمبر 153 سے لے کر 162 تک، 153 to 162۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد کی وضاحت، آیت نمبر 171، ٹھیک ہے، سورہ نساء آیت نمبر 171 میں جو غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہیں ان کی اصلاح کی گئی ہے، وضاحت۔ عقیدہ توحید اور رسالت پر زور دیا گیا ہے۔ دیکھیں، توحید اور رسالت، توحید جو مضمون بھی ہم قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا پڑھیں گے اس میں ہمیں ملے گا عقیدہ، یعنی جو توحید کا عقیدہ ہے وہ، اور رسالت، یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ شرک کی مذمت اور اللہ کی وحدانیت کی تاکید، آیت نمبر 48 سے لے کر 116 تک، یعنی 115 اور 16 آیتوں میں تو آیا ہوا ہے کہ موت سے پہلے اس کی دعا، شرک جو ہے تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن عین اس کے وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ لگا دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد تھے ان کی وضاحت کی گئی ہے، پھر آیت نمبر 171 میں، ٹھیک، اور شرک کی مذمت دوبارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے عقیدے کی تردید، یعنی کہ
یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اس کی تردید کی ہے۔ سورہ نساء کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ایک عادلانہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ انسان کو بہترین رہنمائی عطا کرتا ہے، یعنی ایک منصفانہ جو ہمارے پاس معاشرہ ہو، اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک رہنمائی کے طور پر ہمارے سامنے ہے، جس میں حقوق و فرائض کا توازن، عورتوں اور کمزور طبقات کا تحفظ، انصاف کی بالادستی اور اجتماعی بھلائی کے اصول واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ نساء کہتے ہی عورت کو ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کم وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر صورت کا مختصر خلاصہ اور اس کے مختصر مضامین آپ کے سامنے آئیں۔ قرآن شریف تو ہم پڑھتے سبھی ہیں، تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس کے جو بھی احکامات ہیں وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ سکیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ نساء تک یعنی 4 قرآن مجید کی صورتوں کے ہم نے مضامین دیکھ لیے اور ساتھ اس کا خلاصہ دیکھ لیا۔ جو وقت گزرتا جائے گا انشاءاللہ مزید کبھی آپ کے سامنے اس کا ذکر رکھوں گا۔